السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں ناول کی۔ چلیے ہم اپنے ناول کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ موم آہیل نے عاتکہ کو باہوں میں بھر لیا اور انہیں پاس پڑے صوفے پر احتیاط سے لٹا کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، جبکہ آہیل کے منہ سے سننے والے لفظ موم پر حویلی والے حیرت اور بے یقینی سے ششدر رہ گئے۔ پوری حویلی میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ آہیل بھائی پانی۔ اذلان نے پانی کا گلاس اس کے آگے کر دیا تو آہیل نے جھٹ سے گلاس میں انگلیاں ڈبو کر عاتکہ کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ موم آنکھیں کھولیں پلیز، آہیل کی گھٹی گھٹی آواز حلق سے نکل آئی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ عاتکہ کے چہرے پر جھکا، بے اختیار اس کے نم رخسار پر لب رکھ گیا۔ پھر کسی کو بھی سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ دوبارہ عاتکہ کو باہوں میں بھر کر باہر کی طرف بھاگا کہ سلطان میر کے سامنے قدم ٹھٹکے۔ دعا کرنا سلطان میر، میری ماں کو کچھ نہ ہو، ورنہ حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں، ایسی بھیانک موت دوں گا تم سمیت ان سب کو جو میری ماں کو تکلیف دینے کا باعث بنے۔ آخری رسومات کے لیے تمہارے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ آہیل کی پھنکارتی آواز میں ایک وحشت تھی کہ سب سہم گئے۔ آہیل کے پیچھے اذلان اور حدید بھی برق رفتاری سے نکل گئے۔ یہ کیا اول فول پک کر گیا ہے؟ دماغی توازن تو بگڑ نہیں گیا ہے؟ پیچھے حویلی میں صرف خواتین اور ایاز میر سلطان رہ گئے تو دونوں بھائی بیٹھک میں چلے آئے۔ ایاز میر نے استفہامیہ نگاہوں سے سلطان میر کو دیکھ کر زہر افند لہجے میں پوچھا، پتہ نہیں بھائی صاحب، میں تو خود حیران ہوں، عاتکہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا جو ڈنکے کی چوٹ پر اسے ماں کہہ کر ہمیں انگلی دکھا کر چلا گیا؟ سلطان میر نے دھاڑی کھجاتے ہوئے کہا، تم نے تو پوری چھان بین کی تھی نا آہیل کی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور عاتکہ کے اس عاشق کے گھر بھی تم خود گئے تھے؟ ایاز میر کی آنکھوں سے نفرت امیز شرارے نکل رہے تھے۔ جی بھائی صاحب، میں خود گیا تھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور پوری تسلی کر کے واپس لوٹا تھا۔ عاتکہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کا افیئر چل رہا تھا، جبکہ بابا سرکار بھی سب کچھ جانتے تھے۔ اس کی بے جالاٹ پیار نے عاتکہ کو سر پھرا بنا دیا تھا۔ اس کے عاشق کے ہاتھ پیر توڑوا کر اوپر پہنچانے کا پورا بندوبست کیا تھا میں نے، اور اس کی ننھی سی حسین بہن جو بڑا پڑپڑا رہی تھی، اس پر بھی بہت اچھے سے ہاتھ صاف کر کے ادھمرے حالت میں چھوڑ کر آیا تھا۔ سلطان میر اپنے گھرانے فعل کو یاد کر کے ایک بار پھر شیطانیت سے مسکرایا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ لڑکا کون ہے؟ تم ایک بار پھر سے تفتیش کر لو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جتنا شاطر دماغ ہے اس کا، کچھ تو ٹھان لیا ہوگا۔ ایاز میر کا چہرہ آہیل کی تنبیہی دو آتشی لہجہ یاد کر کے تاریک پڑ گیا۔ میں دیکھتا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، سب کا دماغی خلل ہوگا۔ آہیل نے واقعی سب کو اچنبھے میں ڈال دیا تھا۔ حویلی میں موجود تمام خواتین لبوں کو مقفل کیے حال میں ساکت بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر پہلے جو طوفان آیا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آہیل کا جنونی رد عمل یاد کر کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ ہی کون ہیں؟ آہیل شیزہ سے مزید برداشت نہیں ہوا تو زر سے پوچھ لیا، جو کب سے پتھریلے تاثرات چہرے پر سجا کر بیٹھی تھی۔ پھوپھو کا بیٹا، زن نے یک لفظی جواب دیا۔ جہاں تک ہمیں جانکاری حاصل ہے پھوپھو کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ جہاں تک ہمیں جانکاری حاصل ہے پھوپھو کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کیا بغیر شادی؟ شیزہ زن کی کاٹ دار آواز نے شیزہ کو سٹ پٹانے پر مجبور کیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے شیزہ، حقیقت بھی یہی ہے۔ سالوں سے پھوپھو یہاں حویلی میں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے، ہم نے تو کبھی اس کے شوہر یا بچوں کو نہیں دیکھا، تو یہ اچانک بیٹا یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہو کر آ ٹپکا۔ سوہا تو زر کی بے نیازی پر سلگ گئی، وہ تو پہلے سے زر سے سخت نالاں تھی، اب موقع ملا تھا دل کا غبار نکالنے کا۔ تم لوگ ویٹ کرو آہیل کے آنے کا، سب کو اپنے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ زر نے شٹ اپ کال دے دی۔
کیوں تمہارا شوہر تم سے بھی اپنے راز چھپاتا ہے جو تمہیں بھی نہیں معلوم، یا صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے بیوی بنایا ہے؟ سوہا اس کا اطمینان دیکھ کر مشکوک لہجے میں گہرا وار کر گئی۔ صوبیہ بیگم تو اس کے ڈنک مارتے لب و لہجے پر متعجب تھی۔ کیا موم صحیح تو بول رہی ہوں؟ سوہا نے نفرت سے پہلو بدلا۔ عنایہ معافی مانگو ان سے، وہ پہلی دفعہ تھا جب آہل نے عنایہ کو بری طرح لڑاڑا تھا۔ آپ مسکرائے پلیز، بہت پیاری لگ رہی ہیں عنایہ۔ آپ کو نہیں لگتا ان لیڈی کے چین پر جو ڈمپل بنتا ہے ہو بہو آہل بھیا جیسی دکھتی ہیں؟ سحر کی کئی پیشن گوئی نے اس کے حواس جھنجھوڑ دیے۔ عنایہ اپنے روم میں آ کر جلے پیر بلی کی طرح ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ آہل کی لہو رنگ آنکھیں یاد کر کے اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ ممم میں نے آہل کی موم سے بدتمیزی کی تھی۔ اف میرے اللہ، میں اپنے اس عمل کا مداوع کس طرح کروں گی؟ ڈفر عنایہ تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں، خود کو ملامت کر کے وہ بے دم سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ انہیں ٹھیک کر دے، میرے آہل کو مزید آزمائش میں مت ڈالے۔ ممم معافی مانگ لوں گی ان سے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وضو کر کے سالوں بعد اس نے جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی، اس کامل یقین کے ساتھ کہ دعا کی قبولیت کا دروازہ صرف اللہ کے سامنے بسجود ہونا ہے۔ پیشنٹ سے رشتہ۔ ڈاکٹر نے اپنے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں ایمرجنسی سے اضطرابی کیفیت میں باہر پرویٹ مارتے ہوئے آہل سے پوچھا جو چند سیکنڈ میں ڈاکٹروں کی دوڑیں لگوا کر ایمرجنسی میں بھیج چکا تھا۔ ماں ہے میری، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ ایک ہی سانس میں وہ سوالات کی پچاڑ کر گیا۔ جی ان کی حالت اب بہتر ہے، مگر انہوں نے کسی بات کا بہت زیادہ اسٹریس لیا ہے، بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے تحمل سے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آہل کو ضبط سے مٹھیاں بھیجتے دیکھ کر اذلان نے پہل کی۔ آف کورس انہیں وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ انہیں جن باتوں سے دھچکا لگا تھا اس کے سامنے وہ باتیں دہرانے سے گریز کیا جائے۔ ڈاکٹر ہدایت دے کر چلا گیا تو تینوں اندر داخل ہوئے۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے حدید عاتکہ کے قریب گیا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سر پر لب رکھے۔ مما میں ٹھیک ہوں بیٹا، وہ میرا آہل۔ اس نے کن اکھیوں سے حدید اور اذلان کو دیکھ کر رأفت سے آنکھیں چرائی۔ وہ بھی ادھر ہی ہے۔ دونوں نے پیچھے دروازے کے قریب شکستہ حالت پہ کھڑے آہل کی طرف دیکھا جو مضبوط قدم اٹھا کر قریب آیا۔ آہل میرا بچہ، عاتکہ کے لبوں سے سرسراتی سرگوشی نکلی۔ اس نے دونوں بازو وا کر کے طرف سے پکارا تو آہل ان کی مخدوش بکھری حالت دیکھ کر اس کے ناتواں بازوؤں میں سما گیا۔ عاتکہ بے قراری سے اس کے چہرے پر جا بجا اپنی ممتا نچھاور کر کے برسوں کی تشنگی مٹانے لگی۔ اپنے چہرے پر مہربان لمس محسوس کرتے آہل کے تڑپتے دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ موم وہ تھک کر آہل کے سینے سے لگی تو آہل نے بے ساختہ اسے اپنے چوڑے سینے میں بھیج لیا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ تم وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے؟ عاتکہ نے پھر سے اس پر پیار کی برسات شروع کر دی تو آہل کا دل پل بھر کو سکڑا۔ پرامس موم، آپ کو مزید ان سفاک لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آہل نے اس کے بہتے آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ اذلان تم جا کر ڈسچارج پیپر تیار کروا لو۔ جی وہ حدید کو ساتھ لے کر وارڈ روم سے نکل گیا۔ عاتکہ کو حویلی لا کر وہ چینج کرنے اپنے روم میں چلا آیا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھے کہ غیر ارادی طور پر نظر سامنے صوفے کی پشت پر سر رکھے آنکھیں بند کیے عنایہ پر پڑی تو چونک گیا۔ قدم پل بھر کو ساکت ہو گئی۔ خوشگوار تاثرات لیے اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور دبے قدموں عنایہ کے قریب آ کر اس کے سراپے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ڈارک چاکلیٹ کلر کے نماز اسٹائل کے دوپٹے کے ہالے میں سفید چہرے پر الگ قسم کا سکون تھا جو اذلان کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ عنایہ، اس نے اپنے دل کے ہنگم شور کو دبانے کے لیے اسے ہولے سے پکارا، کیونکہ جس انداز میں وہ صوفے پر بیٹھی تھی اگر تھوڑی دیر اور مزید سوتی رہی تو گردن ایک طرف لڑک سکتی تھی۔ آپ آ گئے؟ خود پر جھکتے اذلان کو دیکھ کر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی، جبکہ اذلان اس کے دھوپ چاؤ جیسی عادت پر متاخر آنکھیں پھیلائے سن ہو گیا۔
جس نے تم سے آپ تک کا سفر بہت جلدی طے کیا تھا، جو اذلان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جی اذلان کے ہونٹ مزید کچھ کہنے سے انکاری ہو گئے، کیونکہ وہ ابھی اسے اپنا الوژن سمجھ رہا تھا، جبکہ نیا کو استحقاق کے ساتھ اپنے روم میں کھڑے دیکھ کر اس کا انگ انگ پرسکون ہو گیا۔ وہ موم میرا مطلب ہے، آپ کی پھوپھو کی طبیعت کیسی ہے؟ انایا نے بے چینی سے اذلان سے استفسار کیا، جس کے چہرے پر گہرے صدمے کی پرچھائیاں تھیں۔ بہتر ہیں، اب ڈسچارج کر کے لے آئے ہیں ان کو۔ اذلان نے اس کے چہرے پر فکر و الم کی داستان دیکھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اچانک سے انایا کی رخسار پر آنسو کی لڑیاں بہنے لگی تو اذلان نے اس کے تر رخسار پر بے چینی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا، سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ نہ میں یہاں آتی، نہ آپ کو مجھ سے زبردستی نکاح کرنا پڑتا، اور نہ آپ کی پھوپھو میرے لیے آواز اٹھاتی، نہ ان کی طبیعت بگڑتی۔ وہ ہچکیوں میں روتی ہوئی خود کو کوسنے لگی۔ اس کی اس قدر شدت سے رونے پر اذلان کو لگا جیسے اس کے پورے وجود کو کسی آری سے چھین لیا۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، بار بار خود کو اذیت دینا بند کر دو۔ اذلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اپنے چاچا کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دے، جو صنف نازک کے ساتھ اس طرح بے رحمی سے پیش آتا تھا۔ تم جاؤ، پھوپھو سے ملاؤ، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اذلان نے بے چینی اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اس کا گال سہلایا۔ وہ خود آہل کے منہ سے اتنا بڑا انکشاف سن کر شاکڈ تھا، اور پھر آج کی تڑپ اور بے قراری، اور اس کے منہ سے اقرار سن کر تو جیسے بات پر پکی مہر لگ گئی کہ آہل آتکا کا ہی بیٹا ہے۔ وہ یقین اور بے یقینی کی بھنور میں پھنس چکا تھا۔ انایا! اچانک کچھ سوچ کر اس نے انایا کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ ہاں، وہ جو آتکا سے ملنے جا رہی تھی۔ اذلان کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا۔ تم جانتی تھی کہ آہل پھوپھو کا بیٹا تھا؟ نہیں، مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا ہے۔ وہ بہت باریک بینی سے انایا کے چہرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس پر کسی قسم کے جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے بوجھل طبیعت کے ساتھ کہا۔ انایا ہال میں آئی تو سب عورتوں کو آتکا کے ارد گرد بیٹھے دیکھ کر وہ بھی اس کی طرف چلی آئی، جو پہلے کی نسبت بجھی بجھی سی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آہل، جو آتکا کی دوائیاں ضرب کس کو سمجھا رہا تھا، اس نے ٹھٹک کر انایا کے چہرے پر چھائی فکرمندی اور تشویش کو دیکھا۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ آتکا نے اس کو اپنے پاس بٹھایا تو وہ غائب دماغی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری بغیرتی کی داد دینی پڑے گی، میری پھوپھو کی اس حالت کی ذمہ دار تم ہو۔ انفیکٹ جب سے تمہارا یہ منحوس سایہ ویلی پر پڑا ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ ہماری ہستی بستی زندگی کو ناسور بنا دیا ہے۔ چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ ہم سب کی خوشیاں کھا گئی تم۔ ابھی وہ آتکا سے معذرت کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی، جو اس کے لیے کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے مترادف تھا، کہ شیزا نے آ کر زور سے اس کا بازو دبوچا اور جھٹکے سے اسے آتکا کے پہلو سے اٹھا کر پیچھے کی طرف دھکیلا کہ زمین پوس ہونے سے پہلے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔ شیزا! حدید انایا کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر شرباز نگاہوں سے شیزا کو دیکھنے لگا۔ انایا، جو یہ ٹوٹتی شاخ کی طرح حدید کے سینے سے لگی تھی، خود کو چھڑوانے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی فاصلہ بنانے لگی کہ حدید نے اس کی کوشش ناکام بنا دی اور اسے خود سے لگایا تو اس منظر نے شیزا کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ آہل سینے پر ہاتھ باندھے زیر لب مسکرایا۔ اب آئے گا مزہ، سب کو اپنی بیہودہ داؤ کا گریدہ بنا لیا ہے نا تم نے؟ پہلے مجھ سے میرے بچپن کی محبت چھین لی، اب میرے بھائی پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ شیزا تحقیر آمیز لہجے میں کہہ کر اس کے قریب آئی کہ اچانک انایا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر گہرا چھاپ چھوڑ گیا۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ انایا کی جرأت پر، جو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، تو اس پر لے کر اتنی برہم کیوں ہو رہی ہو؟ یہ زیادہ غم اپنے ریجیکٹ ہونے کا لیا ہے؟ چلو میں تو ہوں بد کردار اور بیہودہ، تم کون سا دودھ کی دھولی ہو، جو ایک نامحرم کی محبت کا روک لگا کر بیٹھی ہو؟ مجھ سے زیادہ گری ہوئی تو تمہاری سوچ ہے۔ آئندہ میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ آج تو صرف تھپڑ مار کر منہ بند کر دیا، اگلی بار منہ توڑتے ہوئے تھوڑی بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ چہرے پر غضبناک تاثر لے کر اس نے مضبوط لب و لہجے میں کہہ کر خود کو حدید کی گرفت سے چھڑوا لیا۔
اور جا کر پورے حق سے عاتکہ کے سینے سے لگی، اپنے اندر کے اشتعال کو دبانے لگی۔ میں نے آنکھ کھولتے ہی جس انسان کو اپنے قریب پایا، اپنا محافظ پایا، وہ آپ کا بیٹا ہی تھا، اور مجھے یہ اظہار کرنے میں کوئی حدت محسوس نہیں ہوتی کہ ماہی یزدان سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے خاندان کا مطلب نہیں پتہ، مجھے یہ بھی نہیں معلوم بچوں کی تربیت کن خطوط پر کی جاتی ہے، مگر عمر کی سیڑھیاں چڑھتے وقت جب جب میرے قدم ڈگمگائے، مجھے آہل نے تھام لیا، مجھے زمانے کی گرم اور سرد ہوا سے بچایا۔ میرے پاس خاندان کے نام پر صرف ایک ماں تھی، وقت کی بے رحم لہروں نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ میں نہیں جانتی میرا باپ کون ہے۔ جب بھی ماں سے پوچھتی، اس کے لب مکفل ہو جاتے۔ میں نے کئی بار آہل سے پوچھا کہ ان کی موم کہاں ہے۔ مجھے موم چاہیے تھی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ حویلی میں ہے، ابھی ملنا ناممکن ہے۔ کون سی حویلی، یہ کبھی نہیں بتایا۔ میں 10 سال کی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی عنایہ آہل کی بلند کاٹدار آواز نے اس کو مزید بولنے سے روکا۔ آج بولنے دو آہل۔ اس نے سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں آہل پر گاڑ دیں، جبکہ آہل نے ضبط سے ہونٹ کھینچے۔ میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو دور کی ایک خالہ اپنے ساتھ لے گئی، مگر اس کے گھر مجھے عجیب طرح کی بے سکونی تھی۔ خالہ کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر مجھے عجیب طریقے سے چھوتا۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ اچھے اور غلیظ ارادوں میں فرق نہ کر پاتی، مگر اپنی رسوائی کے خوف سے چپ تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، خالہ کی غیر موجودگی میں خالوں نے مجھے روم میں بند کر کے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں چیختے چلاتی رہی، شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا اور پڑوسیوں نے میری آوازیں سن لیں اور دیواریں پھلانگ کر خالہ کے گھر گھس آئے اور مجھے اس حیوان کی حیوانیت سے بچایا۔ تب میرا مرد اور عورت دونوں ذاتوں سے ماد اٹھ گیا۔ مجھے آہل اپنے گھر لے آیا، جو میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ یہاں بھی میں نے خود کو مارنے کی کئی بار کوشش کی، مگر مجھے بچایا جاتا۔ مجھے خود اپنے وجود سے گھن آنے لگتی، مگر آہل نے مجھے سمیٹ لیا تھا۔ میرا ان سے اتنا پیار اور دل لگی بجاتی، وہ ہے ہی اس قابل کہ ان سے عشق کیا جائے۔ اب تک میری ہر بدتمیزی کو برداشت کرتا آیا ہے، اور میں نے کیا کیا؟ ان کی ماں کی بے عزتی کی، جس ماں سے ملنے کے لیے میں ترستی رہی۔ ان کو برا بھلا کہا۔ آپ چاہے تو مجھے سزا دے سکتی ہیں، مگر میں نے ساری عمر کے قیمتی شب و روز ماں کے بغیر گزاری ہیں۔ مجھے آپ کی شفقت بھرے سائے سے محروم نہیں ہونا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ آخر میں عنایہ کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حال میں موجود سب خواتین کی آنکھیں میں نم تھیں، سوائے شیزہ کے۔ حدید کو لگا کہ عنایہ کے اتنے بڑے نقصان پر اس کا کلیجہ باہر نکال دیا گیا ہو، جبکہ اذلان ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ عنایہ کی خود ترسی اور خود تجلی کے احساس سے اس کے اندر مسلسل پھوٹ پھوٹ جا رہی تھی۔ مزید کچھ سننے کی اس میں سکت نہیں تھی تو اپنے روم میں چل آیا۔ کس نے کہا میں اپنی بچی سے ناراض ہوں؟ وہ بھی اتنی پیاری بچی۔ نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو جن بچوں کا بچپن ماں باپ کے بغیر گزر جاتا ہے، وہ تھوڑے سے سرپھرے اور ادب سے محروم ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں سے بھی بیزار ہوتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ نہ کہ نکتہ چینی۔ تمہاری پرورش آہل نے کی ہے، جس کے خود کا بچپن بغیر والدین کے گزرا ہے، اس لیے تم میں ادب و لحاظ کی کمی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تربیت بہترین خطوط پر ہوئی ہے، مگر وہ بھی پست ذہنیت کے مالک ہیں۔ عاتکہ نے تعصب سے چڑھتی نگاہ شیزہ پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں کانچ جیسی چبھن تھی۔ عنایہ موم کو آرام کی ضرورت ہے، باقی باتیں بعد میں۔ آہل نے عنایہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ جی۔ اس نے تابیداری سے سر ہلایا تو زر انہیں لے کر روم میں چلی گئی۔ آہل بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ ہال میں حدید، عنایہ، سوہا، اسامہ اور شیزہ رہ گئی۔ عنایہ پہ مجھے آپ اپنا بھائی بنا لیں۔ سب سے پہلے اسامہ نے ماحول میں چھایا کثافت کم کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ تم تو دیور ہو نا؟ روانی میں عنایہ کے منہ سے پھسل گیا تو جلدی زبان دانتوں میں دبائی۔ نہیں حدید بھائی دیور کے عہدے پر سوٹیبل ہیں، اسامہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ رشتے جتائے نہیں نبھائے جاتے ہیں۔ مجھے بڑا بھائی چاہیے تھا جو محافظ بن کر رہے، تو یہ رتبہ میں حدید بھائی کو دے چکی ہوں، اور وہ ثابت بھی کر چکے ہیں کہ وہ ایک بہترین محافظ ہے۔ عنایہ آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار سموئے حدید کی طرف بڑھ گئی تو حدید نے اسے گلے لگایا۔ یہ کھلم کھلا بے انصافی ہے۔ اسامہ نے منہ بصورت اور تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔
عنایا یہ چائے اذلان کو دے آنا۔ انیلا بیگم نے حدید اور اذلان کے لیے چائے بنا دی۔ حدید نے اپنا کپ اٹھا لیا تو انیلا بیگم نے اذلان کا کپ اسے تھما دیا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اذلان کے روم میں آ گئی تو اذلان روم میں نہیں تھا۔ واش روم کا ڈور بند تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے اوپر کپ رکھ دیا اور صوفے پر بیٹھ کر اذلان کا ویٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اذلان فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا تو عنایا کو دیکھ کر چلتے ہاتھ رک گئے۔ آپ کے لیے چائے لے کر آئی ہوں۔ عنایا نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ تم نے بنائی ہے؟ اذلان نے ٹاول سٹینڈ پر ڈال کر متجسس ہو کر پوچھا۔ نہیں، چچی سما نے دے دی۔ اس نے انیلا بیگم کا حوالہ دیا۔ تمہیں یقین تھا مجھ پر کہ میں جان بوجھ کر تمہارے روم میں نہیں آیا تھا؟ اچانک غیر متوقع سوال پر عنایا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کوئی بھی انسان اپنی ماں کے سر کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ نہ اقرار نہ انکار، اور اپنی بات کہہ ڈالی۔ اذلان نے انکارا بھرا اور چائے کا کپ اٹھا کر بالکل اس سے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ مما میں چلتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اس کی نگاہوں کی شوق تقاضوں سے گھبرا کر عنایا بے ساختہ خود میں سمیٹتی چلی گئی۔ ابھی تو آئی ہو، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ اذلان نے نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا تو وہ بے اختیار مچل اٹھی۔ بابا باہر سب موجود ہیں۔ عنایا نے بکھلا کر مزاحمت کی۔ تو اب تو پورے جملہ حقوق تمہارے نام محفوظ کر چکا ہوں، غمگین لہجے میں کہتا ہوا اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عنایا نے دوپٹے پر گرفت مضبوط کی۔ اب ابھی رخصتی نہیں ہوئی، پلیز، کانتے لہجے میں اسے وارن کیا۔ مجھے خود کو یقین دلانے دو کہ تم میری ہو۔ اذلان نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹا کر گردن کو دوپٹے سے آزاد کیا تو اس نے خفت سے آنکھیں مچ لیں۔ جبکہ اذلان اس کی گردن پر جھکا، اپنی محبت کے لمس سے اسے معطر کر کے خود بھی بہکنے لگا۔ اذلان، گردوں پر مونچھوں کی چبھن سے عنایا نے سسکاری لی۔ اذلان نے اسے صوفے پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا اور جا بجا اس کے وجود پر اپنا مہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ آج وہ شاید ساری حدودیں توڑ بھی دیتا کہ دروازے پر ہونے والی دستک اسے ہوش میں لے آئی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ خمار آلودہ نظریں عنایا کے خون چھلکاتے چہرے پر ٹھہری، جو لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوششوں میں تھی۔ تو باجنانا انداز میں اسے سینے سے لگایا۔ دوبارہ ہونے والی دستک پر عنایا اپنی جگہ سے اچھلی اور دوپٹہ کندھے پر ڈال کر اجرک میں دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دروازے میں کھڑا حدید اس کی پھرتی پر حیران سر اندر داخل ہوا۔ تم نے کچھ کہا ہے اسے؟ حدید نے تیکھی چتونوں سے صوفے پر بیٹھے اذلان کو دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ماتھے پر بکھرے بال سنوار رہا تھا۔ شوہر ہونے کا ڈیمو دے رہا تھا جو تمہارے بے وقت مداخلت کی وجہ سے نہیں دے پایا۔ اذلان نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تو حدید کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ میں تو تمہیں بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا۔ حدید نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، لیکن بدقسمتی سے میں ہوں نہیں۔ اذلان نے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ اب تو یہ چائے کڑوی ہی لگے گی، حدید نے محفوظ لہجے میں کہا تو اذلان نے خون خوار نظروں سے گھورا۔ بتا بھی دو اب کیوں کباب میں ہڈی بن کر آ گئے ہو؟ اچھے بھلے موڈ کو سپوائل کر دیا۔ وہ پھپھو کے بارے میں بات کرنی تھی۔ حدید اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہوں، مگر ابھی پھپھو کی طبیعت دیکھ کر پوچھنا گوارا نہیں، اس لیے کل استقامت سے پوچھ لیں گے۔ اذلان کپ ٹیبل پر رکھ کر سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر گھر کے بڑے بزرگوں کا رد عمل کافی جارحانہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی سچویشن کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پھپھو یا عنایا اس بار پھر کسی کے عتاب کا نشانہ بنے۔ حدید کو اب دونوں کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ ماضی کے بہت سارے باپ ایسے ہیں جو ہم سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، اور آہل اسی کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ آہل کا یہاں آنا، دادا سرکار کا عنایا اور آہل کا دادا سرکار کا زر اور آہل کا نکاح کروانا اسی کی کہانی کی ایک کڑی ہے۔ جب تک وہ سارے راز افشا نہیں ہو جاتے، ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا ہے۔ اذلان کے دماغ میں کچھ دیر پہلا منظر رقص کرنے لگا جب عنایا کی وضاحت پر بار بار کیچڑ اچھالا جا رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس کی تکلیف کم نہیں کر سکتا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، اگر تمہیں ڈیمو کمپلیٹ کرنا ہو تو عنایا کو بھیج دوں۔ حدید آخر میں پھر شوق ہوا۔
نو تھینکس، اذلان نے سہولت سے منع کر دیا، کیونکہ وہ خود کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر نایت سے اس کی معصومیت چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ زر بیٹا، میں اب ٹھیک ہوں، تم جاؤ اپنے روم میں، اپنے شوہر کو دیکھو، کچھ کھایا بھی نہیں میرے بچے نے۔ عجیب ہٹ درمی ہے، بندہ ڈپریشن میں بھلا کھانے سے کیوں احتجاج کرتا ہے؟ اسے بتاؤ بھوکے پیٹ دماغ کی بتی نہیں جلتی؟ برسوں سے سینے میں جلتے انتقام کی آگ کو ہوا دی ہے، تو اب اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب ڈائٹ لو۔ مجھے تو اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد زر نے عاطقہ کو میڈیسن دی اور اس کے ساتھ ہی لیٹنے لگی کہ عاطقہ نے منع کر دیا۔ پھوپھو، میں تو خود عجیب توہمات کا شکار ہوں۔ انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ہم پھر سے اپنوں سے بچھڑ نہ جائیں۔ دوسرا اہل جنم نہیں لینا چاہیے۔ زر تو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ عاطقہ کو میڈیسن دے کر وہ کچن میں آئی اور آہل کے لیے دودھ گرم کر کے لے گئی تو اسے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے کال پر کسی سے محور گفتگو پایا۔ صوفے کی بیک سائڈ پر آ کر اس نے آہل کے کندھوں پر بازو ٹکا کر سامنے کیمرے پر نظر ڈالی تو مہک کو دیکھ کر سلام کیا۔ السلام علیکم مہک بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، تم کیسی ہو؟ مہک نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ میں بھی اچھی ہوں، جلدی فنش کریں۔ عنایا نے ہاتھ میں پکڑا گلاس آہل کے منہ سے لگایا تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑے، جبکہ زر اسے آنکھوں سے تنبیہ کرنے لگی۔ ہا 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 ہا، زر یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کو کھانا کھلا دو یار، جتنی ہیلدی اس کی جسامت ہے تو دودھ سے اسے تھوڑا فرق بھی نہیں پڑنے والا۔ مہک نے امٹنے والا قہقہ دبایا۔ بھائی، آپ کے دوست اب خود باپ بننے جا رہے ہیں، مگر ان کی عادتیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ان کی شادی کی عمر نہیں تھی، کھیلنے کودنے کی تھی۔ زر نے پھر سے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ ایک سانس میں پی گیا۔ ڈفر، تو باپ بننے جا رہا ہے اور مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی؟ مہک بھڑ گیا۔ کیا یار، اتنا الجھا ہوا ہوں، یاد ہی نہیں رہا۔ آہل نے ٹیشو کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ زر نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اس کے لبوں کے کنارے صاف کیے۔ جانتی ہو نا تم مجھے دودھ نہیں پسند، مگر تم پھر بھی اپنی ضد منوا لیتی ہو، اور یہ کون سا وقت ہے روم میں آنے کا؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا مسز، ابھی میں خود آنے والا تھا تمہاری کلاس لینے۔ الوداعی کلمات کہہ کر آہل نے فون بند کر کے کلاس ٹیبل پر رکھ کر کہا، میں آ رہی تھی، پھپھو کو میڈیسن دے رہی تھی۔ عنایا نے لیٹ آنے کی وجہ بتا دی۔ سو گئی موم؟ آہل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ہاں، آپ کو لے کر کافی ورried ہے۔ آہل کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر خود وہاں بیٹھ گئی۔ ہونا بھی چاہیے۔ یہ بتاؤ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا بچہ تنگ ونگ تو نہیں کرتا؟ اس کے کندھے پر ہونٹ رکھ کر استفسار کیا۔ بچے کا باپ کوئی کسر چھوڑے تو بچہ تنگ کرے گا؟ آپ نے تو قسم کھائی ہے ہمارا سکھ چین برباد کرنے کی، پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں آپ، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ نفسیاتی ہو گئے ہیں، کبھی کبھی تو مجھے آپ سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ زر اس کے گردن میں منہ چھپا کر ناراضگی کا برملا اظہار کر گئی۔ لوگ نفسیاتی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہیں اتنی شدت سے توڑا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مگر ڈونٹ وری، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، نہ اپنے بچے کو۔ آہل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ آہل، مجھے ہر لمحے آپ اپنے سامنے چاہیے، جس طرح آپ کا بچپن محرومیوں میں گزر گیا۔ میں نہیں چاہتی میرا بچہ بھی آپ کی طرح صفا کرے، پلیز چھوڑ دیں اپنی ضد۔ زر اس کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں لے کر آپ دیدہ ہو گئی۔ ہاں یار، تم بیوی ہے نا، کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتی ہو۔ میں ایک بار کسی چیز کی ٹھان لوں تو نتائج پر دھیان نہیں دیتا۔ مجھے انصاف دلانا ہے اپنی موم کو، اپنی پھپھو کو، عنایا کو۔ جتنا خسارہ ان لوگوں کے حصے میں آیا ہے اس کی تلافی تو ممکن نہیں، مگر یہاں تک آ کر قدم ڈگمگائے تو کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ ہمت نہیں ہارنی، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ آہل کی طاقت ہو تم۔ آہل نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر خود سے لگایا۔ مگر میرا بچہ؟ زر نے مکان کے انداز پر پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے ہی نہیں دوں گا، بھروسہ ہے نا تمہیں اپنے بچے کے باپ پر؟ آہل نے اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ویسے میں نے تو دھیان ہی نہیں دیا، تم پہلے سے زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہو۔ یہ میری قربت کا اثر ہے نا جو دن بدن کھلتی جا رہی ہو۔
आहिल ने इसके रुखसार पर अंगूठा फेरा तो वो लाल गुलाबी हो गई। मक्खन न लगाएं और बताएं मुझे कौन से हमारे के सर करने की कोशिशों में लगे हैं। आपको इर्द गिर्द का होश ही नहीं। जर इसके हाथों की गुस्ताखियों से बचने की कोशिशों में थी। फिलहाल तो हस्बैंड होने का भरपूर फ़ायदा उठाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बीवी बहुत कम मैसर आती है, तो गुज़रे शब-ओ-रोज़ का हिसाब चुकता करना है। इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है तुम्हें चाहिए खुद पास आकर ढेर सारा प्यार वसूलो। हमारी चांदनी को तो लड़कियां काफ़ी मरगूम नज़र आती हैं, बीवी को कदर ही नहीं। आहिल की रेंगती उंगलियां अपनी कमर महसूस करके ज़र का सांस हलक में अटक गया। तुबताहट और बेचैनी से मुज़ाहमत करते पहलू बदला। अपनी मुज़ाहमत तक कर दे मिसिस, मैंने 2 साल काफ़ी शराफ़त का मुज़ाहरा किया है, अब मज़ीद अपनी मनमानी पर उतर आया तो कल से खुद भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। आहिल की ज़ू मानियत पर वो शर्म और गुस्से की इस कैफियत से दो चार हो गई। आहिल, मुझे सच सच बताए, क्या वाकई अपनी नफ्स नफ्स की तकसीम के लिए बीवी बनाया है मुझे, या फिर वाकई मैं आपकी मनचाही बीवी हूँ। बिलाखिर अपनी गुरेज और बदगुमानी की वजह ज़ुबान पर आ ही गई, जो कब से सुबह की बातों के ज़ेर असर इससे नाला थी। फितरी हया शर्मिंदगी से दो चार आंखें झुक गई। किसने पहनाई तुम्हें ये बदगुमानियों की चादर? ये तुम्हारे पेट में पलने वाला वजूद भी तुम्हें ये बावर करवाने में नाकाम रहा है कि तुम आहिल यज़दान की चाहत बन चुकी हो। मेरे ख़ानदान की नस्ल को बढ़ाने वाली हो तुम। भारी लहजे में कहते हुए इसके सरकते लब गर्दन पर गर्दिश करने लगे तो ज़र का अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा तो बेसाख्ता निगाहें चुरा गई। जबकि आहिल ने इसे बाहों में बढ़कर बेड पर लेटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट सेट करके सीधा हुआ। आइंदा इस तरह की फ़ज़ूल गोई से गुरेज़ करो, वरना मुझे महबूब से शोहर बनने में सेकंड भी नहीं लगेगा। सपाट लहजे में कहकर इसके रुखसार पर शिद्दत भरा लम्स छोड़कर वो दूर हटा के ज़र ने जल्दी से इसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रहे हैं आप? एक अहम प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसकी फ़ाइल तैयार करनी है, तुम आराम करो। आहिल ने इसके हाथ की पुश्त को अंगूठे से सहलाया। काम बाद में भी हो सकता है। इसकी आंखों के भीगे गोशे देखकर वो काम करने का इरादा मुलतवी करके बेड की दूसरी तरफ आया और उसे बाहों में भरकर लेट गया। पता है सहर इस दिन फूफो को देखकर हैरतों की जद में थी और फूफो के डिंपल को देखकर भी काफ़ी मुतखय्यर थी कि इसके भैया कभी इस तरह बनता है। इस मासूम को नहीं पता कि ये जानलेवा डिंपल आपने फूफो से चुराया है। ज़र ने आहिल की डिंपल को हल्का सा छू लिया, जबकि आहिल बगैर किसी रद्द-ए-अमल के आंखें बंद किए लेटा रहा। आहिल, इसके वजूद में कोई जंबनिश न पाकर वो दोबारा गोया हुई। आहिल ने खुमार हरदो नज़रें वाक़ई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, कल दोपहर 2 बजे तैयार रहना, एक बार चेकअप करवा लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। आहिल ने कहकर आंखें दोबारा मोड़ी। जी, और आहिल के शर्ट के बटनों से खेलते हुए एक-एक खोलने लगी कि आहिल के खूबसूरत लब मुतबस्सिम हुए। क्या कर रही हो? अस्तगफिरुल्लाह। शोहर के सोने का फ़ायदा उठाकर उसकी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश करने लगी हो। मैं तो तुम्हें शरीफ और मासूम समझ रहा था। संजीदगी का लिबादा ओढ़े इसने इसके चलते हाथों को गिरफ्त में लिया तो वो हैरत और बेयकीनी से फैली मुतहिर आंखों से इसे देखती रह गई। आहिल, वो मैं हा 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 हा, इसके हुनक बने तासरात को देखकर वो खुल के हंसा। जान निकाल दी मेरी। इसके सीने पर जोर से मुक्के मार कर वो चीखी। साफ साफ बोलने में क्या हर्ज था मिसेस, मायनी खेजी से कहता हुआ आहिल ने इसका सर तकिए पर मुंतकिल किया। क्या? इसे अपने ऊपर हावी देख कर वो बौखलाई कि डियर हस्बैंड, मुझे अपनी कुर्बत के कुछ हसीन पल सौंप दो। लाइट ऑफ करके इसके चेहरे पर झुक कर इसके पोर पोर को अपने लम से महकाते हुए अपनी आगोश में समेट लिया और बेखुदी की बरसात में इसे अपने साथ भीगता चला गया। अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर फुफ्फो, कैसी तबीयत है आपकी? अज़लान और हदी सुबह ही आतिका के रूम में इसकी तबीयत पूछने हाजिर है। आतिका ने दोनों को प्यार से गले लगाया। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश रहो। आतिका दोनों की बुलाई लेने लगी। कोई काम था क्या? दोनों को इशारों किनारियों में एक दूसरे से हम कलाम देखकर आतिका ने पूछा। जी फूफो, हदीद ने हिदायत की, यही पूछना है कि आहिल कौन है ना? आतिका जानती थी वो खुद से आप सवाल पूछने से हिचकिचा रहे हैं। हाँ, हम सब आप पर जान छिड़कते हैं, आप हमारे लिए
ماں سمان ہے، مگر راحیل کی بے قراری اور اس کا پاگل پن ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اذلان احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا، مبادا کہیں عاطفہ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ گڈ مارننگ موم، ٹھاک کے ساتھ روم کا دروازہ کھلا اور خوشبو میں رچا بسا بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہنے اپنے شاندار پرسنالٹی اور بالوں کو جلد سے سیٹ کیا ہوا آہل نے روم میں قدم رکھا، جس کے پہلوں میں فرش سے کھلتی گلاب کی مانند زر کو استحقاق کے ساتھ کھڑی دیگر عطکر نے دل میں دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی، جس کے چہرے پر گزری رات کی محبتوں کی داستان رقم تھی۔ گڈ مارننگ گڈ، کیا میرا بچہ؟ عاطفہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ جی اب آپ کی طبیعت بہتر ہے؟ عاطفہ کے قریب آ کر اس کے سر پہ بوسہ دے کر وہ اذلان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ آپ کو دیکھ لیا تو بھلی چنگی ہو گئی۔ عاطفہ نثار ہوتی آنکھوں سے نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم دونوں کی صبح صبح یہاں نازل ہونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مخصوص اکھڑ انداز میں کہہ کر راحیل کی بھویں اوپر کچھ ہوٹ ہوئی۔ وہ ہم حدید اور اذلان اس کے چامد آمد سے بوکھلا گئے۔ میری خبر گیری کرنے آئے تھے؟ عاطفہ نے پیار سے حدید کے کندھے پر ہاتھ پھیرا تو آہل نے کندھے اچکائے۔ میں آفس جا رہا ہوں، ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ زر یہیں ہوگی آپ کے پاس، آپ اب مکمل بیڈ ریسٹ کریں گے۔ خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی چاہیے ہو تو زر کو بتا دینا۔ آہل نے گھڑی پر ایک سرسری نظر ڈال کر اسے ہدایت دی اور پھر صادقہ کے ماتھے پر لب رکھ کر زر کے قریب آ گیا۔ موم کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اسے خود سے لگا کر کنپٹی پر لب رکھ کر نکلنے لگا کہ اندر داخل ہوتی عنایہ کو دیکھ کر قدم روک لیے۔ آہل میرا ایڈمیشن کب کروانا ہے؟ کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ عنایہ نے فارم اس کو ہاتھ میں دیا تو وہ کھوجتی نگاہوں سے عنایہ کے چہرے کو دیکھنے لگا جو کترائی سی کھڑی تھی۔ اذلان ایڈمیشن کروا دو گے نا تم؟ اس نے بلا توقف فارم اذلان کی طرف بڑھایا جو اس نے سرعت سے تھام لیا۔ عنایہ کا ہاتھ میں نے پوری دلی مادگی سے تھاما ہے، کوشش کروں گا کہ اس کے معیار پر پورا اتروں۔ اذلان نے عنایہ کے خوبصورت بیزار اور قدر اقتحار سے لبریز چہرے کو دیکھا تو سخت سنجیدہ سرد آواز میں بولا، گڈ۔ آہل اس کی اچھائی کا قائل ہو گیا تھا، وہ واقعی اس کی ماں کی پرچھائی تھا۔ عنایہ کو خود سے لگا کر روم سے نکل گیا۔ آپ کو دیکھنے آئی تھی صبح، مگر آپ سو رہی تھی، اس لیے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ عاطفہ کو دیکھ کر وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھائے مخاطب ہوئی، تم آج سے رخصتی ہونے تک میرے ساتھ میرے روم میں سوؤ گی؟ عاطفہ نے کھلے دل سے آفر کی۔ مما میں؟ زر کی آنکھوں میں بے یقینی سے پھیلی، جبکہ اذلان اس کے للچائے اور تھوڑے شرمائے روپ پر فدائی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ہاں، تاکہ کوئی سر پھیرا تمہیں تنگ نہ کرے۔ عاطفہ نے شوق نظر پاس بیٹھے اذلان پر ڈالی۔ پھپھو ناٹ فیئر، یار آپ کو چاہیے تھا کہ اسے میرے روم میں شفٹ کر دیتے تاکہ مجھے بھی شادی شدہ والی فیلنگ آتی، نہ آپ اس پر پہرے بٹھا رہی ہیں۔ اذلان اچھا خاصا بدمزہ ہو گیا، جبکہ اس کی اس طرح بے باکی پر عنایہ کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئی۔ کل کی اس کی گستاخی یاد کر کے وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی اور اس کے چہرے کی یہ دلکش رنگ اذلان نے غور سے دیکھے۔ چل بدتمیز، میری بیٹی کو تنگ کیا نا تو کان کھینچ لینے ہیں میں نے۔ عاطفہ نے اسے دھمکا جڑا، مجھے بھی جانا ہے یونیورسٹی، آپ چھوڑ دیں گے؟ عنایہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آج تو ہم بزی ہیں، کہیں جانا ہے؟ کل انشاءاللہ لے کر چلا جاؤں گا اور ساتھ میں ایڈمیشن بھی کروا دوں گا۔ اس کے چہرے پر فوکس کرتے ہوئے نظریں اس کے صاف شفاف گردن پر ٹھہر گئی تو کل کی اپنی منہ زور گستاخیاں یاد کر کے اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بچی کو تاڑنا بند کر دو۔ اس کی بے خود نگاہیں زر پر عنایہ پر مرکوز دیکھ کر حدید نے ٹوکا، جبکہ خود پر اذلان کی بے باک نظریں گاڑے دیکھ کر عنایہ نے رخ موڑا اور بھاگ گئی۔ پھوپھو میں دیر ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کافی کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ حدید اور اذلان بھی ساتھ میں اٹھ گئے۔ ہاں، مجھے بھی تم لوگوں کو کچھ بتانا ہے بیٹا، اپنے بیٹے کل کے بارے میں، جنہیں لے کر تم لوگ کافی متجسس ہو۔ عاطفہ کو دونوں پر یقین تھا کہ اس کا ساتھ دیں گی۔ حدید میں 1 منٹ میں عنایہ سے مل کر آتا ہوں، تم گاڑی نکالو۔ اذلان نے کان کھجاتے ہوئے نظر چرائی، صرف 5 منٹ، ہم آلریڈی لیٹ ہیں۔
حدید کی بات ختم بھی نہیں ہوئی کہ وہ لمبے ڈھک بیٹھا انایا کے روم میں داخل ہوا۔ اچانک روم کا دروازہ کھلنے پر انایا جو بالوں میں برش کر رہی تھی کے ہاتھ سے برش چھوٹ گیا۔ یہ کیا آپ ہر وقت گھوڑے کے سر پر ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں؟ جان نکال دی۔ اچانک افتاد پر انایا بھوکلائی، جھک کر برش اٹھانا چاہا کہ اذنان نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے سم کھینچا جو کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے لگی۔ تم سے ملنے کے لیے اتاولا ہو رہا تھا یہ بندہ ناچیز۔ انایا کے کھلے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس نے گمگیر سرگوشی کی تو انایا کا وجود سنسنایا جبکہ اذنان اس کے چہرے پر جھک کر اپنی منمانیوں پر اتر آیا۔ اس کے شدت آمیز لمس سے انایا کے قدم لڑکھڑائے جبکہ اذنان کی طرف بڑھنے لگی۔ اگر مجھے امپورٹنٹ کام کے لیے جانا نہ ہوتا تو آج میں تمہیں بتا دیتا کہ جب تم پاس ہوتی ہو تو میں بے خودی کے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگتا ہوں۔ انایا کے گھنیر پلکوں پر اپنے لب رکھ کر وہ دور ہوا۔ بدتمیز! انایا نے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر جھیپ کر چہرہ جھکا لی۔ بدتمیزی کیا ہوتی ہے وہ بعد میں بتا دوں گا، اب چلتا ہوں۔ انایا کو سینے سے لگاتے وہ دور ہوا۔ اگر تھوڑی دیر اور رک جاتا تو قدم زنجیر پا ہو جاتے۔ آپ روئی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ انایا جو عاطفہ کے اصرار پر کچن میں چلی آئی تھی تیاری میں اپنی ساس کا ہاتھ بٹھانے، حالانکہ وہ صاف بتا چکی تھی کہ اسے کچن کا کوئی کام نہیں آتا، مگر وہاں ساس کی جگہ انیلا بیگم کے سوجے گال اور سوجی آنکھیں دیکھ کر ڈھیر سارا ملال نے آ گھیرا۔ ننن نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ انیلا بیگم نے بروقت آنکھیں چرائی اور عجلت میں ہاتھ چلانے لگی۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں نا؟ اور یہ آپ کی گردن پر زخم کا نشان کیسا ہے؟ انایا کو اس کا انداز کھٹکا جبکہ اس کی گردن پر بنے نشان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرائے۔ کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ انیلا بیگم کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ آپ نے بھی ابھی تک مجھے اپنی بہو تسلیم نہیں کیا نا، اس لیے مجھے دھتکار رہی ہیں؟ انایا اس کے رد عمل پر کافی حیران تھی۔ تم میرے اذلان کی بیوی ہو، مجھے اپنے بچوں سے بہت پیار ہے اور اس حوالے سے تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ انیلا بیگم کو انایا سے ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے اور یہ آپ کی گردن پر نشان کیسا ہے؟ ایسے کتنے زخم ہیں جو میرے روح تک کو چھلنی کر چکے ہیں؟ یہی میری زندگی کا کڑوا سچ ہے جس کے ساتھ میں خاموشی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر کوریدو گی تو خود کو اذیت دوں گی۔ انیلا بیگم کے چہرے پر دکھ تکلیف کے آثار عیاں ہو گئے۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو مارتے ہیں؟ سب سے پہلے انایا کے ذہن میں جو سوال گردش کرنے لگا، اسے زبان دے دی۔ میرا مظلان باقی مردوں جیسا شفاف نہیں ہے۔ وہ کسی نازک کلی کی طرح تمہیں سنبھال کر رکھے گا۔ انیلا بیگم نے سوال گول کر دیا۔ جانتی ہوں میں انہیں، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ انایا نے اس کے چلتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ کو حدید بھائی کی قسم مجھے بتا دے ہوا کیا ہے؟ انایا جب سے آئی تھی اس نے بلا ضرورت یہاں کی عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک خول قائم تھا سب کے درمیان۔ جبکہ انیلا بیگم اسے ہاتھ سے پکڑ کر اس کے روم میں لے آئی اور دوپٹہ اپنے وجود سے الگ کر کے اس کے مقابل کھڑے ہو گئی۔ یہ کس نے کیا؟ انایا کے سینے میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ جنہیں لوگ سر تاج کہتے ہیں، مزاجی خدا بھی کہا جاتا ہے، ہم جسے اپنا محافظ سمجھتے ہیں، انہی کے دیے گئے زخم ہیں جو مجھے دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہے ہیں۔ ان کو تسکین یہ زخم دیکھ کر ملتا ہے، یہ گھاؤ کبھی بھرتے نہیں۔ ان کی نظر میں بیوی نہیں کوئی زر خرید کھیل ہوں۔ جس وقت وہ پاس ہوتے ہیں اس لمحے میں شدت سے موت کی دعا مانگتی ہوں۔ انایا اس کے جسم پر موجود جلنے کی نشان بازیاں دیکھ رہی تھی جو کہ سگریٹ کے سے داغے گئے تھے۔ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ حدید بھائی کو بتا سکتی ہیں نا؟ جس طرح وہ میرے لیے سٹینڈ لیتا ہے آپ کے لیے بھی کچھ کر جائے گا۔ کب تک یہ عزتیں برداشت کریں گے آپ؟ انایا تو زلزلوں کی زد میں تھی۔ کبھی نہیں، میں اپنے بچوں پر ان کے باپ کا یہ بھیانک روپ اشکار نہیں کروں گی۔ وہ ایک سائیکو انسان ہے۔ وہ دوسری عورتوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے طلب تو پوری کر لیتے ہیں، مگر نفس کی تسکین اسے یہ زخم دہی کمی ہے اور اس وقت وہ جلاد بنا ہوتا ہے میری ہر طرف پر
اس کے چہرے پر عجیب طرح کا سکون دیکھنے کو ملتا ہے۔ انیلا بیگم کی باتیں حواس سلب کرنے کے لیے کافی تھیں۔ مجھے یقین ہے میرے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں نے آہل کی آنکھوں میں چھپے کرب کو دیکھ چکی ہوں۔ اسے سلطان میر کے کالے کرتوتوں کا علم ہے اور یہ پردہ بہت جلد فاش ہونے والا ہے۔ مجھے اس کے لیے دکھ ہوتا اگر صرف میں اس کی ظلمت، بربریت اور حسد کا شکار ہوتی، مگر ہر دوسری مجبور عورت کی مجبوریوں کو خریدنا سلطان میر کا جنون بن چکا ہے، جس کی اسے بھیانک سزا ملے گی۔ اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ انیلا بیگم نے دوپٹہ سر پر اوڑھ کر عنایہ کو گلے لگایا، جس کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ تم آہل اسنان یا حدیث کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیکھ کر وہ اسے سکتے میں چھوڑ کر نکل گئی۔ صبح سے شام ہو گئی مگر عنایہ انیلا بیگم کی باتوں کے زیر اثر پورا دن بے چین رہی۔ کئی بار آج کل نے اس کی گائیڈ میں دماغی نوٹ کر وجہ جاننے کی کوشش کی مگر اس نے گھما پھرا کر بات ٹال دی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ زر کو بڑا سا چادر پہنے روم سے باہر نکلتے دیکھ عنایہ نے لہجے کے تاثرات ہموار رکھتے ہوئے سوال داغا۔ ہاں، وہ آہل ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہے چیک اپ کروانے۔ زر نے چادر سے پورا جسم اچھی طرح چھپا لیا۔ آپ کو بیٹا ہوگا کہ بیٹی؟ اچانک غیر متوقع سوال پر زر نے ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہم نے ابھی چیک اپ نہیں کروایا تو نہیں معلوم، اور ہم ڈاکٹر سے نہیں پوچھیں گے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ہم بخوشی قبول کر لیں گے۔ ڈھیروں تاثرات چہرے پر سجائے زر نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کا بیٹا ہو۔ عنایہ کے نئے شگوفے پر وہ بت بن کر رہ گئی۔ کئی ساتھ تو لب بولنے سے انکاری ہو گئے۔ کیوں؟ زر نے اس کے قدرے مرجھائے چہرے کو دیکھا، جس کے لہجے کے خالی پن نے ماحول کو بھوچن کر دیا۔ کیونکہ بیٹیوں کے باپ کو پل پل مرنا پڑتا ہے اپنی بیٹی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ جب مجھے ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے تب آہل پوری رات جاگ کر گزارتے۔ ہماری حفاظت میں مامور گارڈز کی موجودگی بھی ان کا ڈر خوف کم نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اب سوچتی ہوں جب اپنی بیٹی ہوگی تب تو آہل کی روح تک بے سکون ہوگی۔ اپنی بیٹی کو زمانے کی ہول زدہ نظروں سے چھپانے میں نہیں چاہتی کوئی اور عنایہ پیدا ہو جو سیاہ بخت ہو۔ اذیت اور ملال سے عنایہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ عنایہ کی سوچوں کا محور جان کر زر کا دل حقیقی معنوں میں کرلایا۔ یہ سچ تھا، آنکھ کھلتے ہی اس نے کبھی اپنے گھر میں عورت ذات کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں دیکھی۔ بات پر باز پرس کی جاتی تھی، عورتوں کو ہمیشہ حقیر سمجھا جاتا۔ مگر اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور اس نے عنایہ کے رخسار پر لڑیوں کی شکل میں بہتے آنسوں کو صاف کرکے اسے گلے لگایا۔ اگر آہل پرائی بیٹی کے لیے اپنی نیند کی قربانی دے سکتا ہے، ان کے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہے، پوری دنیا کی خوشیاں ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر سکتا ہے، تو سوچو اپنی بیٹی، اپنے خون کے لیے وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں مجھے بیٹی ہی ہو تاکہ آہل دنیا کو دکھا دے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اور صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں، دوسری عنایہ جنم نہیں لے گی۔ زر نے اس کے رخسار پر نرمی سے بوسہ دیا۔ میں آہل سے پیار کرتی تھی بے انتہا، مگر نادان اتنی تھی کہ ان کی حد درجہ توجہ اور کیئر کو پیار سمجھنے لگی۔ اس کے دور جانے کے احساس سے اتنا جان لیوا تھا کہ میں خود کو اس کے وجود سے جوڑنے کی سعی کرنے لگی، مگر آہل نے کبھی میرے جذبات کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس کا رجوع کرنا مجھے گہری اذیت سے دوچار کرتا رہا۔ آپ کے ساتھ شادی کا سن کر میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، مگر ہر بار ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ٹوٹنا زندگی کا ازسرِ نو آغاز بھی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ آہل کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے صرف اس کی عادت ہو گئی تھی، اور بات صرف محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے ہم کسی کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے دور جانے کا خیال ہی سہانے روح بنا ہوا تھا، مگر اذلان کے ساتھ ایک جائز رشتے میں بندھنے کے بعد مجھے ریئلائز ہو گیا کہ پیار کا احساس ہی الگ اور انوکھا ہوتا ہے۔ جو فیلنگز میں اذلان کے لیے رکھنے لگی ہوں وہ مجھے کبھی آہل کے لیے آئی نہیں۔ میں اذلان کی اچھائیوں سے عشق کرنے لگی ہوں۔ کیا آپ میری کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر مجھے نند اور بھابھی کے روپ میں ایکسپٹ کر لیں گی؟ عنایہ نے لڑکھڑاتے انداز پر اس پر اپنے رشتے کی حقیقت واضح کرنے لگی۔ مجھے اس پل تم پر اتنا ڈھیر سارا پیار آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کا عملاً اظہار کر ڈالوں، مگر یہ کام میں اپنے بھائی پر چھوڑ دیتی ہوں۔
اور میں ایک جھپی پر گزارا کر لوں گی۔ زر نے خود میں زور سے بھیجا۔ میں نے تمہیں پہلے دن سے ہی بھابھی کے روپ میں قبول کیا تھا۔ میرا بھائی میری جان ہے، میرا مان ہے، تم تو مجھے بھی اتنی ہی عزیز ہو۔ تھینکس، عنایت کے دل سے رفتہ رفتہ کثافت چھٹنے لگی۔ اگلے ایپیسوڈ میں آہیل کی موت کا عاتکہ کا ماضی کے بارے میں ایپیسوڈ ہوگی۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے آپ کو انشاءاللہ کل تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔